جاؤ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لعن طعن کرتا، ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا۔ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں، بچے کو تیار کرایا۔ آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کہ چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے، اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو، جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا، 2 جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طہ جس کا نام، یاسین جس کا نام، پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی، تیرے پیٹ پر 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا، تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا۔ ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، بلیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے کسائی کی طرح، جسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، گوڑا اس کی کمر پر، اور یوں آسمان کو دیکھا، ہائے ہائے کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی، کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، 7 آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں، زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے،
پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں, تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا. اللہ کی غیرت, اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور فرشتہ اترا. ہاں یا تو میں کیا کہوں, میں کیا کہوں. دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا, دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا. دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں, مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا. میں نے معاف کیا ہے, میں نے معاف کیا ہے, میں نے معاف کیا ہے. اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا, اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا, سب کچھ کھو دیا. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ, کر جاؤ, کر جاؤ. ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا, یزید نے حکومت کو راضی کیا, اس نے حکومت پالی, وہ حکمران بنا, اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی, اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا. کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا. ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے, پرانی ہے, لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا, مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے, ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے. محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے, لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ. آل رسول ذبح ہو رہے ہیں, حسین ذبح ہو رہا. کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین. کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین. کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے, جس کے ماتھے کو چوما, جس کی آنکھوں کو چوما, جس کے سینے کو چوما, جس کے ہاتھوں کو چوما, جس کو سینے پہ لٹایا. ارے میں تمہیں کیا بتاؤں, گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی زمین پہ, گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے, اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں, اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی, بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے. ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا, ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا, پر اللہ انہوں نے پا لیا, اللہ کو پا لیا, اللہ کو پا لیا, اللہ کو پا لیا, اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے, مال بچا سکتے تھے, اولاد بچا سکتے تھے, بیٹیاں بچا سکتے تھے, سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں. اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں, بیعت کرتا ہوں. کہ نہیں, میں آل رسول ہوں, میں آل رسول ہوں, میں کٹ تو سکتا ہوں, میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا. کر دو میری اولاد کو ذبح, کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے, کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو, سب کچھ کر دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. ظالم نہ بنو, نہ ظالم کے ساتھی بنو, مظلوم بن جاؤ, حسین کے ساتھی بنو گے. قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا. جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے, تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے. ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا. تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ, جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے, کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا. اے ہائے, بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. آل رسول کی بیٹیاں, طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں, آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. میری زبان بند ہو گئی ہے, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدا, واہ محمدا, ہائے یا محمد, ہائے یا محمد. آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا. ہذا حسین بالعراء, آج تیرے حسین کی بارات ہے. مزمل بالدماء, اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء, اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے. نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے. بناتوں کا سبایا, تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے. وذریتوں کا مقتلہ, تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے.
تسفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں، تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکات دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے میں بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، وہ سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرما برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث مفسر، نہیں، تبلیغ والے، طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں، تہجد گزار، نہیں،
नेकोकार, उम्रा करने वाले, हज करने वाले, नहीं नहीं नहीं, या इबादी, या इबादी, ए मेरे बंदो। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा बच्चा, तो इस माँ के लहजे में जो ममता है इसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। या इबादी, इसमें जो मोहब्बत और प्यार है उसका कोई तर्जुमा कोई नहीं। ए मेरे बंदो, इस लहजे में नहीं, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, ए मेरे मेरे मेरे। जैसे माँ कहती मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा चांद, तो उसमें क्या मोहब्बत टपक रही होती है, क्या शहद घुला होता है, उसका कौन तर्जुमा करे। तो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, ए मेरे बंदो। कौन से बंदे? लियारी के मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, मर्द औरत, नहीं 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 नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह यूं कह रहा है, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे मेरे मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। और नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद। तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़कर उसका इस्तक़बाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ। हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कहा बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? हाय 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 हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर, इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे। इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तो रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। उसके हाथ आगे, हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला ना तो अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ, ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था, वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा,
اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا. جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا. اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا. اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی. شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا. 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا. جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا. تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں. تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوؤں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوؤں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا. کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا. اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں. تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ. اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ. وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا. اچانک جوانی میں موت آ گئی. کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں. ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی. اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ، ارے اللہ کے بن جاؤ. آج جوڑتا ہوں اللہ کے بن جاؤ. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو. ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ. ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا. اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے. یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا. ہاں سنو کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی. ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا. اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا. کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو. میں نے کفل کو معاف کر دیا. میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ. اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ. اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے. یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد. یہ
یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے.